لیکن سوال یہ اتحاد کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ اتحاد بڑی مشکل چیز ہے. مختلف کہیں نسلی عصبیتیں ہیں، کہیں رنگ کی عصبیتیں ہیں، کہیں قبائلی عصبیتیں ہیں، کہیں زبان کی عصبیتیں ہیں، کہیں مسلک کی عصبیتیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حل بتایا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ پوری تفصیلی آیت ہے، طویل آیت ہے، جس کا خلاصہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ میری محبت جب تک تمہارے دل میں سب سے زیادہ نہیں ہوگی اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بھی عصبیتیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ تمام رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان متحد ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ نے میرے خیال میں اس کا منظر دیکھا فرانس کے مسئلے کے اوپر، جب خاکے شائع ہوئے تو بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے، بغیر کسی مسلک کے امتیاز کے، پوری دنیا سے مسلمان کھڑے ہو گئے. پتا چلا صاحب بنگلہ دیش سے بھی مسلمان کھڑے ہیں، بنگلہ دیشی بولنے والے ہیں، کوئی فرانس سے کھڑا ہے فرانسی بولنے والا، کوئی جرمنی سے احتجاج کر رہا ہے جرمنی بولنے والا، کوئی جناب افریقہ سے افریقی بولنے والا، جو کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا. ہمارے پاکستان کے اندر مختلف مسالک کے لوگ کھڑے ہو گئے. ایک جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور اپنے اپنے طور پر لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اب بائیکاٹ کریں گے اس کی مصنوعات کا. آپ نے دیکھا اس کا اثر دیکھیے، اس اتحاد کا اثر دیکھیے، جو عشق مصطفیٰ کے صدقے کے اندر لوگوں میں جو اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگوں نے اپنے آقا سے محبت کا اظہار کیا کہ اس امریکی صدر نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے اپنے الفاظ واپس لیے. وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا. اب تعبیریں کر رہا ہے. کل تک تو وہ اڑا ہوا تھا اور اس کے غرور کا سر نیچا نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ تمام مسلمان میدان عمل کے اندر آ گئے ہیں اور صرف چند ملکوں کے عوام نے، عاشقان مصطفیٰ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کا اس کو نقصان ہوا، اس کے دماغ ٹھکانے آ گیا. آپ اندازہ کریں یہ تو صرف عوام کا جذبہ تھا. کاش کہ اگر یہ جذبہ اور یہ عشق مصطفیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کسی مسلمان کی طرف انگلی اٹھا کر دے سکتے. آپ دیکھیے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا نام ہے، فلسطین کے اندر کس طرح ظلم کے پار توڑے جا رہے ہیں. روہنگیا کے 30 ہزار مسلمانوں کو جلا دیا گیا. ہندوستان میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے. کوئی گوشت لے کر جاتا ہے تو اس کو مارتے ہیں کہ تو ہمارے گو ماتا کا گوشت لے کے جا رہا ہے. کوئی بہانے بہانے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں پر. مائیں بہنیں رو رہی ہیں، سسک ان کی سسکیاں ہم سن رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر عشق مصطفیٰ ختم ہو گیا. میں تو یہ کہتا ہوں اگر ان کے اندر بھی ذرا سی بھی رمق باقی ہو عشق مصطفیٰ کی اور حضور کی محبت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہو اور اتحاد کا اگر یہ مظاہرہ کر کے کوئی اعلان کر دے تو پاکستان نہیں جتنے مسائل ہیں اسلامی ممالک کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے عوام کے جذبات تھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، کیا میدان عمل کے اندر آ گئے. اور یاد رکھیے یہی وہ جذبہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں اسلام دشمنوں کی. یہ قادیانی گروپ کیوں پیدا کیا گیا؟ اسی لیے پیدا کیا کہ تم توہین کرو. اور یہ جو خاکے شائع ہو رہے ہیں کیوں شائع ہو رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید توہین سے حضور کی مسلمانوں کے دل میں کیا کوئی کمی آ جائے گی حضور کی محبت کی. وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں. جتنی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اتنا ہی حضور کی محبت کا جوش مسلمانوں کو بڑھتا چلا جاتا ہے اور جذبے لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تمام سازشوں کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں. جب یہ سازشیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کا ہمیشہ سے پرانا حربہ رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا پچھلے چند مہینوں سے کیا کچھ سازشیں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا اور ہم نے اپنے مسلک کے علماء کو بھی سمجھایا کہ بھئی یہ جو آپ الگ الگ یہ جلسے منعقد کر کے اشتعال انگیزی کا ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ تمام مسائل کے لوگوں کو جمع کر کے اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا جائے. اور الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل نے اس وقت کیا نام ہے کراچی کے اندر آج سے کوئی 1 مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ واقعات ہوئے تھے، کوئی ایک مسلک والا دوسرے مسلک والا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اس وقت ہم نے جو اے پی سی کا اعلان کیا تو لوگ کہہ رہے تھے کون آئے گا کیسے آئے گا. بہت سے علماء نے تو انکار کر دیا آنے سے، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم نے ٹیلی فون کیا اپنے لوگوں کو کہیے کہ یہی تو وقت ہے اس وقت میدان عمل میں آنے کا اور اتحاد کے مظاہرے کا.
علامہ صاحب نے تعاون کیا، ادھر علامہ سعید نقوی صاحب سے کہا، ادھر دیگر عراقی مسالک کے ان سے کہا، بھائی اپنے اپنے علماء کو کہیں اے پی سی ہم نے بلائی اس میں شامل ہوں۔ الحمدللہ اس اے پی سی کا بڑا اثر ہوا، تمام اکابرین نے کھل کر وہاں اعلان کیا کہ جو پاکستان کے اندر انتشار کی فضا پیدا کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ہم نے الحمدللہ کہا کہ جب یہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر کیوں مسالک کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایجنسیاں ہیں اور کچھ شرارتی لوگ ہیں، دشمن کی ایجنسیاں ہیں جو پیسہ خرچ کر رہی ہیں۔ ابھی کہہ کے گئے ہمارے وزیر مذہبی امور صاحب کہ کتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں اور کس انداز سے وہاں بیٹھ کر وہ ایک عورت جو ہے وہ مسلمانوں کو لڑانے کی تلابیب کے اندر وہ کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پر اس اتحاد کو قائم رکھنے کی اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی ملی یکجہتی کونسل کوشش کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول تو ہم نہیں کر سکتے، اس کو تو ارباب اقتدار آنے کے وہ کنٹرول کریں۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے ہم نے نہیں بلکہ ہر مسلک والے نے اپنا لا تعلق اعلان کر دیا، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی؟ یہ تو حکومت کا کام ہے۔ ہمارے محترم وزیر صاحب فرما گئے کہ صاحب وہ ارباب اصحاب منبر و محراب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، منبر پر بیٹھ کر کیا ہمیں اتحاد اور اتفاق کے الحمدللہ پیغام دے رہے ہیں، اجلاسوں کے اندر، پریس کانفرنسوں کے اندر ہم نے الحمدللہ پیغام دیا، اور وہ پیغام کا صدقہ ہے کہ آج علماء کا قتل ہوا، اس کے باوجود بھی کیا نام ہے وہ شعلے نہیں بھڑکا سکے دشمن جو وہ چاہ رہے تھے۔ وہ یہ ہمارا الحمدللہ ملی یکجہت کونسل کا حال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ نے اب تک ان کے لیے کیا کارروائی کی؟ کہاں ان کو آپ نے پکڑا یا نہیں پکڑا ایسے لوگوں کو کہ جو اشتعال انگیزی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری حکومت کی آتی ہے کہ وہ اس قدم کا قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دیکھیں نا، اس وقت بڑا اہم کردار ہے ہماری آرمی کا، ہماری فوج کا، جو پاکستان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی نظریات کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف بھی ابھی طوفان کھڑا ہو گیا ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے ہمارے راجہ صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے شکایات بھی ہوتی ہیں الیکشن کے بارے کے اندر، ہمیں بھی شکایت ہوئی، ہم کھڑے تھے الیکشن کے اندر، کس طرح ہرایا گیا ہے مذہبی قوتوں کو، ہمیں بھی شکایت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو کمزور کر دیں، پاکستان کے مقدس اداروں کے خلاف اس قسم کی باتیں کر کے اور ہندوستان کا جو بیانیہ ہے اس کو بیان کر کے مودی کو خوش کر دیں اور ٹرمپ کو ہم خوش کر دیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے ملی یکجہتی کونسل کے اندر تمام ارکان ہیں جو باہر بھی ہیں اور اس اسٹیج پر الحمدللہ تمام موجود ہیں، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے جتنے قومی ادارے ہیں ان کے اندر ہمیں تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کر ان کے بیانیے کو رد کرنا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کے استحکام کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ ادا کریں گے۔ جو کچھ کوتاہیاں رہ گئی انشاءاللہ وہ آئندہ دور کرنے کی کوشش کریں گے ملی یکجہتی کونسل کے اندر، اور انشاءاللہ مزید اس کو فعال کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔